بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں آج کا دن آپ کا بہت ہی اچھا گزرے، خیر و عافیت سے گزرے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو سب مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو جو ہے یوم پاکستان بہت بہت مبارک ہو۔ 23 مارچ کا دن جب بھی ہم اس کا نام سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو ان بزرگوں کی قربانی یاد آ جاتی ہے جنہوں نے اپنے دم پہ لڑ کر الگ پاکستان کا جو ہے وہ تصور پیش کیا کہ ایک آزاد جو ہے وہ مملکت ہونی چاہیے جس میں ہم آزادی سے سانس لے سکیں، جی سکیں، اپنی زندگی کو اپنے طور طریقوں سے گزار سکیں۔ تو ان تمام لوگوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے ایک قربانی دے کر ہمیں آزاد ملک جو ہے وہ دیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی غلامی والی زندگی ہمیں نہیں گزارنی پڑ رہی، ہم بالکل آزادی سے جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں اور اپنے ملک سے محبت کا اظہار کیا کریں، کیونکہ جتنا آپ کا ملک سے پیار ہوگا، محبت کا جذبہ ہوگا، اتنا ہی یہ پروان چڑھے گا۔ ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا یہ پاکستان رہے، شاد رہے، آباد رہے، پھلے پھولے، ہماری دعا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہوں گے، سب سے پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سید اظہر عباس حیدر شاہ بخاری صاحب، جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سے ہیں، سینئر صحافی بھی رہ چکے ہیں، سیاست سے بھی ان کا تعلق ہے، تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ شکر، آپ ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ سب دیکھنے والوں کو میرا بھی سلام ہو، اور جس طرح سے روحی یہاں پر ایک کردار ادا کر رہا ہے جی، وہ قابل ستائش بھی ہے کہ بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں میں شعور کہ جو ان کا معیار ہے لوگوں کا، اس کو بلند کیا جائے، دیکھنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی جتنی بڑی قوت لوگوں میں آئے گی، ووٹ اتنا ہی قیمتی ہوتا چلا جائے گا۔ بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی، اور اسی کے ساتھ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے آج نیکی کی بات، تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں علامہ صاحب آج ہمیں کون سی اچھی بات بتانے جا رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا میرا پیغام یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ایک دفعہ یہ پڑھ لیا کرو، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا۔ تو اللہ رب العالمین علم نافع کی نعمت بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب العالمین رزق واسع بھی، یعنی کشادہ رزق بھی عطا فرمائیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ایک دفعہ پڑھ لیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے پاکستان سے محبت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہم نیکیاں کرتے جائیں۔ آمین۔ اچھا سر، 23 مارچ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، 23 مارچ تقاضا کرتا ہے ہم سے کہ اس یکجہتی کی تجدید کریں جو اس وقت کی سامراج اور بالادست قوت کے خلاف ہمارے بزرگوں اور خصوصی طور پر مسلمان رہنماؤں نے کی تھی۔ وہ یکجہتی یہ تھی کہ بلا مسلک، بلا تفریق، بلا تقسیم رنگ و نسل اور رنگت اور زبان و بیان، وہ سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے۔ جی، اکٹھے ہو کر انہوں نے یک زبان ہاتھ بلند کیے اور ایک علیحدہ مملکت کا مطالبہ کیا، ایک ایسی مملکت جہاں پر نہ صرف ہمیں مذہبی آزادی ہو، مذہبی آزادی اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ کے مذہبی آدرشوں پہ، جب آپ کے مذہبی رسومات پہ، جب آپ کی مذہبی خواہشات پر کوئی حملہ آور نہ ہو۔ لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کہ 47 سے لے کر تقسیم کے دن سے لے کر آج تک یہ زمین کتنے لہو دیکھتی آ رہی ہے۔ جو بے گناہوں کے لہو تھے وہ بہتے چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک کبھی مذہب کے نام پر،
کبھی زبان کے نام پر اور کبھی بیان کے نام پر. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان تقسیم کر دینے والی قوتوں کو روکا جائے، ان کی پیش رفت کو روکا جائے، ان کی دست درازی کو روکا جائے اور اس معاشرے کو بچا کر شعور کے نئے کھلتے ہوئے آزاد تصور کی طرف لے جایا جائے تاکہ اصل ترقی حاصل کر سکیں. بالکل. جس طرح ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی کریٹیکل سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں، بنی ہوئی ہے پاکستان کے لیے بھی، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں جو سیاسی صورتحال ہے؟ دیکھیے سیاسی صورتحال جو ہے، مجھ جیسا ایک عام آدمی سوال کر رہا ہے کہ جب پیٹرول مہنگا ہوا تو آپ نے کوئی احتجاج نہیں کیا، جب 50 لاکھ گھروں کا وعدہ پورا نہ کر سکنے کی اس نے اعتراف کر لیا تو آپ نے احتجاج نہ کیا، جب لاکھوں نوکریاں نہ دے سکنے کا اس نے اعتراف کر لیا تو آپ نے احتجاج نہ کیا. جب اب احتجاج کا کون سا مرحلہ تھا؟ میں اس حکومت کو قطن سپورٹ نہیں کرتا. اس حکومت کی ناسمجھی، اس حکومت کی بے احتیاطی کی وجہ سے معاشرے کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں مزید اضافہ ہوا ہے. غریب آدمی مزید بے چینی کا، انزائٹی کا شکار ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حکومت معاشی طور پر بھی وہ سہولت اور وہ آسانی نہیں دے سکی جس کے بڑے بڑے خواب دکھائے گئے تھے. ویسے بجلی کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں، روزگار بھی نایاب ہو گیا ہے، لوگ بھی تنگ ہو گئے ہیں. ایون یہ کہ آخری جو مجھے نظر آ رہا تھا اس حکومت کا وعدہ وہ یہ تھا کہ اس نے تقسیم کیا تھا، جو تقسیم موجود تھی تعلیم کی، اس نے اس کو ختم کر کے مساوی حیثیت دی تھی آج سے 6 ماہ پہلے، لیکن وہ 6 ماہ کی بھی تاب نہ لائے اور پھر وہی واپس اسی ڈگر پہ چلے گئے. یعنی یہ حکومت معمولی سے تعلیمی مافیا کا مقابلہ نہیں کر سکی. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حکومت کی کارگزاری اور کارکردگی کا ذکر ہے نہیں، لیکن میرا سوال وہی ہے کہ اپوزیشن کے پاس احتجاج کا کون سا ایجنڈا ہے؟ کس ایجنڈے پہ آپ اکٹھا کر رہے ہیں؟ اپنی ذاتی خواہشات کے لیے کہ آپ کے راستے میں، آپ کے سفر میں یہ شخص رکاوٹ ہے تو میں عام آدمی سوری کہے گا. ہاں، جب آپ اس قوم کے لیے، اس عوام کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے اور اس سڑکوں پہ نکل کے اس کی رخصتی کا مطالبہ کریں گے تو اس دن میں آپ کے ساتھ ہوں گا. دیکھا جائے تو ہر بندہ جو ہے وہ کرسی کے لیے جدوجہد جو ہے وہ کر رہا ہے. اچھا سر، OIC کا اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہے تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے کتنے فائدے ہو سکتے ہیں پاکستان کو؟ دیکھیں جی، بدقسمتی کے ساتھ یہ دنیا کے 57 اسلامک کنٹریز کا ایک اتحاد ہے جو کوآپریشن کے نام پہ بنا تھا. بدقسمتی سے نہ کوآپریشن ہو سکی نہ کارپوریشن ہو سکی. سر ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آسمہ بہن کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. اشفاق صاحب ہیں ہمارے ساتھ بہاول نگر سے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، تھوڑا سا ٹائم آج میں ریگولر کالر ہوں آپ کا، لیکن آج میں اس حوالے سے بات کروں گا، تھوڑا سا زیادہ ٹائم لوں گا، ٹائم دیا مجھے ٹائم دیجیے. جی بولیں. میں گزارش یہ ہے کہ ہمارا یہ پاکستان جو ہے، ہمارا یہ پیارا ملک، یہ اس کی بنیاد جو تھی وہ کلمے کی بنیاد تھی. مطلب پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کاش اگر ایسا ہوتا کہ شروع سے ہی، اسٹارٹ سے ہی، کیونکہ یہ اسلامی مملکت ہے، اسٹارٹ سے ہی اس میں اللہ کا قانون نافذ ہوتا، رب کا قانون نافذ ہوتا، قرآن کا قانون نافذ ہوتا، تو یہ معاشرے میں اتنی بے چینی، اتنی بے راہ روی، یہ قتل و غارت، یہ ڈکیتیاں، مطلب یہ صورتحال کبھی نہ ہوتی کہ ہم ایک سائیکل بھی اپنے گھر کے باہر کھڑی نہیں کر سکتے، اس کا بھی چوری کا خطرہ ہوتا ہے. ہمارا ملک تو پاکستان ہے، اسلامی ملک ہے، لیکن افسوس کہ ہمارا قانون اسلامی نہیں ہے، برٹش قانون ہے. اب دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ منشیات میں جو بندہ پکڑا جاتا ہے جیل میں، مطلب جس کی منشیات 60 گرام سے نیچے ہوتا ہے، اس کی مقدار 50-60 گرام سے نیچے، جیل میں جج صاحب جب دورے پہ جاتے ہیں، یا سائیکل چوری کرنے والا چور یا بکری چوری کرنے والا چور، وہ جج صاحب دورے پہ جاتے ہیں عورت پہ اور ان کو جیل والے الگ بٹھا دیتے ہیں یہ معمولی چوروں کو. اب ہمارا ملک اسلامی ہے، اسلام میں یہ معمولی چوریاں نہیں ہے، لیکن اس قانون میں
معمولی چوری ہے وہ بندے سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, جج صاحب جو ہے وہ ان کو چلے ٹھیک ہے جی, آپ دیتے ہیں. جی بالکل آپ نے اپنا نظریہ پیش کیا, بہت شکریہ. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, جہاں پر یہ فرمان ہو کہ کتا بھی اگر بھوک سے مر جائے گا تو حکمران جواب دہ ہوگا, بالکل, اور جہاں سزائیں اس لیے معطل کر دی جائیں کہ لوگوں کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا, تو وہاں پر سائیکل چوریاں اور یہ معمولی جرائم جو ہے معمولی ہی کہلائیں گے, بالکل ایسے ہی ہے, سنگین نہیں کہلائیں گے. بہت زیادہ. وہیں سے سر کنٹینیو کریں گے بات کو جو ہم اسی کے اجلاس میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں, یہ بلا شبہ ہمارے برادر اسلامی ملک سعودی عرب کی جی پلیٹ فارم سے آواز اٹھی تھی, اور پھر ہم نے فلسطین کے ملک سے لے کر جی کشمیر, بوسینیا اور آج تک جتنے بھی مسلم امہ پر قتل و غارت گری کے واقعات ہو رہے ہیں جی ان کے خلاف احتجاج کے لیے اس پلیٹ فارم پر آواز اٹھائی, لیکن صرف آواز اٹھائی. بدقسمتی کے ساتھ ہم نے آواز اٹھانے کی تعریف تو رقم کی, لیکن ہم نے قدم نہیں اٹھائے, اور اسی آج تک آپ کو وہ پروگرس دے نہیں سکی, وہ نتائج اور وہ ثمر لا نہیں سکی جس کا آپ نے ساری مسلم امہ کو, یعنی اس وقت دنیا میں تقریباً 1.25 ارب کے قریب مسلمان آبادی بستی ہے. آپ اس کو ہر 3 سال کے بعد وزارت خارجہ اکٹھی ہو رہی ہے اور ایک خواب کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ ہم فلسطین کے مسئلے کو بھی حل کریں گے, افغانستان کے مسئلے کو بھی حل کریں گے, ہم مسلم ریاستوں میں ہونے والے مسلم امہ پر عذاب کے بارے میں بھی بات کریں گے, ہم مشترکہ معاشی پالیسی بنائیں گے, ہم مشترکہ لائے عمل کو طے کریں گے. لیکن آج تک بدقسمتی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو سکا. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو ختم کر دیں, یہ تو ایک امید ہے, یہ سلامت رہے, لیکن خدا کے لیے تمام سربراہان مملکت ہم سب مل کر ان سے اتنا پرزور مطالبہ کریں کہ اس کو نتیجہ خیز بنائیں. بالکل. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے انعام اللہ صاحب رحیم یار خان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. کیا کہنا چاہیں گے؟ وکیل صاحب سے میں نے سوال کرنا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, کیا سجد مسلمان سارے ملک والے کیا ایسے ہکے سے کیا کرے اپنا جو رائے ہکا ہے, اگر ایک مسلمان کو کتنی بھی تکلیف پہنچے, ایک کانٹا بھی چپ ہو جائے تو سارے تکلیف محسوس کرنے سے کیا اتحاد یکجہتی ہکا ہے کیا؟ اگر سارے ہکے سیدھے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا سارے ہکو بار ہوتا تھا مضبوط تھی ویسے. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ سب کو متحد ہونا چاہیے, یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے. آج ہمیں ضرورت بھی ہے اس چیز کی, لیکن وہی بات آ جاتی, لکھتے ہیں کہ تمام ایک ایسا افراتفری کا ایک ماحول پھیلا ہوا ہے جس میں جو ہے وہ کہیں بھی آپ کو یکجہتی نظر نہیں آتی. بالکل ٹھیک فرمایا, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. دیکھیں, ہمیں معاشیات کے, ہمیں روٹی روزی کے اس چکر میں ڈال دیا گیا جی کہ جہاں پر ہمیں ہوش ہی نہیں ہے. ایک مزدور اپنی اس ہراسمنٹ کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے کہ آج مزدوری ملے گی یا نہیں ملے گی, اور اس ہراسمنٹ کے ساتھ دن بھر کی 12 گھنٹے کی مشقت اس ہراسمنٹ کے ساتھ کرتا ہے کہ کیا میرے کام سے یہ مالک مطمئن ہو گیا اور کل مجھے دوبارہ گنجائش دے گا یا نہیں دے گا. بالکل ایسے ہی ہے. 12 گھنٹے کی اس بدترین مشقت کے بعد جب وہ اپنے گھر آتا ہے, وہ کس سوچ کے لائق ہوتا ہے؟ وہ نہ اولاد کے لائق ہوتا ہے, نہ گفتگو کے لائق ہوتا ہے, نہ وہ اپنے گھر کے لائق ہوتا ہے. وہ تو ایک تھکا مارا, تھکا ماندہ انسان ہوتا ہے جس بیچارے کے اندر ہلنے کی بھی جنبش نہیں ہوتی, اور 2-4 نوالے جو اس کے گھر میں میسر ہیں وہ چھین جھپٹ کے اپنے بچوں کے ساتھ کھا کے اور خدا کو شکر ادا کر کے سو جاتا ہے. آپ نے تو معاشیات کو روزی روٹی کے جبر کو اتنا سنگین بنا دیا اس ملک میں کہ یہ تو لطیف جذبے آ ہی نہیں سکتے. لطیف جذبوں میں سے ایک جذبہ اتحاد کر لینا. بالکل. اس پہ مزید ہم بات کریں گے ناظرین, ابھی ہمیں یہاں پہ لینی ہے بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. پروفیسر ڈاکٹر ضیاء احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یوم پاکستان آپ کو بہت بہت مبارک ہو.
with Rohi and with Yom Pakistan, it's always very good. थैंक यू। अच्छा जी, जिस तरह नाज़रीन आपको पता है कि हमारा सेगमेंट होता है अंग्रेजी अदब में पाकिस्तानी सितारे, तो आज का जो नॉवल है वो है मैप्स फॉर लॉस्ट लवर्स बाय नदीम असलम। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। जी सर। जी, आज 23 मार्च है और पाकिस्तान के लिए बहुत से अच्छे दिनों में से एक दिन है। ये हमें डिमांड करता है कि हम पाकिस्तान की बेहतर, अच्छी और खूबसूरत चीज़ों को सामने लाएं। तो इसी हवाले से जो फिक्शन का रोल है, जो लिटरेचर का रोल है, लतीफ़ चीज़ों के हवाले से है, और इसलिए हम आज इस नावल पे बात कर रहे हैं, मैप्स ऑफ लॉस्ट लवर्स बाय नदीम असलम। जैसा कि मैंने हमेशा कहा कि पाकिस्तानी लिटरेचर रोमांस और कॉन्फ्लिक्ट का एक हसीन इम्तिजाज है। उसमें रोमांस भी है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी है, तो ये नावल इस हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन इससे पहले इसके थीम के ऊपर बात करते हैं कि ये हमें किस जगह पे किस टाइप के लोगों की बात करता है और उनके कौन से मसाइल को हाईलाइट करता है, और पाकिस्तान का उसके साथ क्या ताल्लुक है। तो इसका लैंडस्केप सारा यूके है, पाकिस्तान नहीं है। तो पाकिस्तानी डायस्पोरा जो यूके में रहता है, उनके क्या इश्यूज हैं, क्या मसाइल हैं, उनको किस तरह से लोगों को, चीज़ों को, कल्चर्स को फेस करना पड़ता है। इस सिलसिले में एक छोटी सी बात मैं ये भी करूंगा कि इटालियन फिलोसोफर ग्रामशी ने एक कॉन्सेप्ट दिया, कल्चरल हेजेमनी। उसका मतलब ये था कि जो डोमिनेंट कल्चर होगा वो नॉन डोमिनेंट कल्चर के ऊपर कहीं ना कहीं ओवर पावर करेगा। तो यही सब कुछ हमारे उस पाकिस्तानी डायस्पोरा के साथ होता है जब वो किसी भी बाहर के कंट्री में जाके रहते हैं। तो इस नावल में भी सेम चीज दिखाई हुई है कि वो डायस्पोरा, वो पाकिस्तानी लोग जो वहां रहते हैं, उनको किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है जब वो एक एलियन कल्चर में रहना शुरू कर देते हैं। वो उसको डोमिनेट करता है और हम अपने कल्चर को सेव करने की ट्राई भी करते हैं। तो इससे कॉन्फ्लिक्ट जर्मिनेट होता है। इस कॉन्फ्लिक्ट को अगर मैं डबल कॉन्फ्लिक्ट कहूं तो गलत नहीं होगा। पहला तो कॉन्फ्लिक्ट ये है कि हम जो अपना कल्चरल बैगेज लेके जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में, उसको हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि हम उसमें पले बड़े हैं, उससे हम मोहब्बत करते हैं। लेकिन साथ ही हमें उस कल्चरल बैकग्राउंड के अंदर जो हमारे इर्द गिर्द है वहां पर एब्जॉर्ब भी होना पड़ता है, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होने के बाद हमारी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। तो ये नावल एज ए थीम उन्हीं डिफिकल्टीज को बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करता है। इसमें जैसा कि इसका टाइटल है मैप्स फॉर द लॉस्ट लवर्स, लॉस्ट लवर्स इसमें दो हैं, एक जुगनू और एक चंदा, जिनको शो नहीं किया जाता। लेकिन स्टोरी में ये वाज़ेह है कि वो मर्डर कर दिए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ लव करने की कोशिश की, शादी करने की कोशिश की। तो चंदा के भाइयों ने दोनों को मार दिया, लेकिन इस तरीके से कि उसका कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए ये लॉस्ट लवर्स हैं। अब इसके अंदर मैप कौन सा है? मैप ये है कि वो लॉस्ट लवर्स जो लॉस्ट हो गए हैं, लेकिन आइंदा आने वाले जो लवर्स होंगे वो किस तरीके से अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से मैप्स फॉर द लास्ट लवर्स इस नावल का टाइटल है। इसमें दो और भी स्टोरीज हैं, जैसा कि जुगनू और चंदा की स्टोरी है, उनमें शमस और कौकब की एक और स्टोरी है जो रोमांस कम है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को ज्यादा शो करती है। शमस एक बहुत लिबरल, बहुत प्यार करने वाला, बड़ा पढ़ा लिखा, इंटेलेक्चुअल टाइप आदमी है, इसलिए वो इंग्लैंड के सारे बैकग्राउंड में एडजस्ट करता है। वो इतना एडजस्ट करता है कि वो लोगों के मसाइल को हल करवाता है, वो लोगों को इकट्ठा बिठा के उनके मसाइल को सुनता भी है और उनको सोल्यूशन भी देता है। इसलिए वो बहुत ज्यादा एडजस्टेड है। हालांकि जहां पर शमस रहता है उस एरिया को हम आइसोलेटेड एरिया कहेंगे और नावल में उसको दश्ते तन्हाई कहा हुआ है, यानी वो लोग जो तन्हाई में रहते हैं, वो लोग जो इंटरेक्ट नहीं करते दूसरे लोगों के साथ। इस दश्ते तन्हाई को शमस की वाइफ कौकब बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि उसने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। वो इंग्लैंड के लोगों से नहीं मिलती, उनसे बात नहीं करना चाहती, उन्हें नापाक कहती है और अपने उन तमाम बच्चों को वो समझाती भी है, फिर उनको नापसंद भी करती है कि आप लोग क्यों इंग्लैंड के लोगों से अपना ताल्लुक रखते हैं, ये तो धरती भी इंग्लैंड की नापाक है, लोग भी नापाक हैं, क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड है वो 100% पाकिस्तानी और उसको वो छोड़ नहीं पाती। इस कॉन्फ्लिक्ट में आके वो सारी बातें करती है। लेकिन होता क्या है कि जैसे वो इंग्लैंड को रिजेक्ट करती है वैसे ही इंग्लैंड उसको रिजेक्ट कर देता है और वो अपने किचन में सारा दिन सवाए रोने की और कुछ नहीं करती कि मैं कहां आ गई और मैं कहां फंस गई। तो ये डिफिकल्टी उसके लिए सिर्फ इसलिए है कि उसका कल्चरल बैकग्राउंड ये है और वो वहां पर एडजस्ट नहीं कर सकती। तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को इंग्लैंड जाना ही नहीं चाहिए, वो अपने ही कल्चर में रहें। दूसरी जो इसमें स्टोरी है वो भी शमस से ही मुतल्लिक है। उसमें जो खातून है वो सुरैया है और उसके जरिए राइटर ने हमें बहुत अहम और बड़ा क्लियर मैसेज देने की कोशिश की। सुरैया के हस्बैंड ने
اس کو اپنی ریشنس میں، اپنی جلدی میں، اپنے غصے میں وہ جو 3 دفعہ طلاق طلاق کہتے ہیں وہ کہہ دیا. جب وہ کہہ دیا تو پھر پتہ چلا کہ یہ تو اب چلی جائے گی، تو بچے کو کون پالے گا، کون سنبھالے گا. اس نے کہا جی میں آپ کو واپس لینا چاہتا ہوں. مجھے لا کے بارے میں کنفرم نہیں ہے، لیکن رواج ایک حلالہ کا موجود ہے کہ اگر آپ جلدی سے طلاق دے دیں اور واپس آنا چاہیں تو حلالہ کے بغیر آپ واپس نہیں آ سکتے. تو جیسے ابھی میرے کولیگ بات کر رہے تھے آنر کے اوپر، تو اس آدمی کی آنر یہ کلیم کرتی ہے فالتلی کہ جناب یہ میں لوگوں کے سامنے اور یہاں ہر چیز کو سامنے نہیں لا سکتا، پاکستان کے اندر حلالہ بھی نہیں کرا سکتا، پھر تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اس لیے وہ سریا کو انگلینڈ بھیجتا ہے کہ تم وہاں جا کے حلالہ کرو اور ڈائیورس لے کے واپس آ جاؤ. تو سریا شمس کو وہاں ملتی ہے جو آلریڈی میرڈ ہے کوکب کا، تو شمس کو وہ قائل کرتی ہے کہ اس سے وہ حلالہ کر لے. حلالہ ہو گیا، لیکن پھر سریا نے واپس آنے سے ریفیوز کر دیا. اس نے کہا کہ میرے لیے یہی بہتر ہے، اور وہ پاکستان واپس آنے کی بجائے رات کے ٹائم ایک جھیل کے پاس بیٹھتی ہے اور ادھر وہ بہت سارے جگنوؤں کو چمکتا ہوا دیکھتی ہے اور انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ یہی جگنوؤں کی جو روشنی ہے، یہی روشنی ہے، یہی لائف ہے، یہی محبت ہے. تو وہ واپس نہیں آتی. اس لیے میرے خیال میں سریا ایک ماڈل ہے فار آل دوز پاکستانی ویمن جن کو ڈس ریسپیکٹ کیا جاتا ہے، انسلٹ کیا جاتا ہے اس طریقے سے. تو وہ اس کو تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں اس کا ازالہ بھی ہونا چاہیے. اس ناول میں اگرچہ بہت ساری مرڈر کی باتیں ہیں، بہت ساری کانفلکٹ کی، رونے دھونے کی باتیں ہیں، لیکن جو ندیم اسلم صاحب ہیں یہ اپنے تمام ناول میں کچھ نہ کچھ خوبصورت ایسا چھوڑتے ہیں کہ ہم تمام دکھوں کو، تکلیفوں کو بھول جاتے ہیں. اور انہی خوبصورت چیزوں میں سے اس ناول میں بھی بٹرفلائیز ہیں، ماتھس ہیں اور جگنو ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم سارے بٹرفلائی سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور جگنو جو اندھیرے میں روشنی نیچرلی لے کے آتا ہے اس کو ہم کتنا اچھا سمجھتے ہیں، اور بعض پتنگے تو ہماری عشق کی داستانوں میں بھی کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہیں. تو لیکن یہ صرف نارمل سی بات نہیں ہے، یہ سمبولک ہے کہ آپ کی زندگیوں میں جتنے بھی اندھیرے ہیں، جتنے بھی پرابلم ہیں، زندگی ایسی بھی ہے، اس کا ایک ایسا شعبہ بھی ہے کہ جس کے اندر یہ خوبصورت چیزیں بھی موجود ہیں. اگر آپ ان خوبصورت چیزوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں تو آپ کے اندر محبت کا جذبہ پیدا ہوگا. میں صرف لڑکے لڑکی کی محبت کی بات نہیں کر رہا، میں محبت انسانیت کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اگر یہ جذبہ پیدا ہوتا ان تمام کیریکٹرز میں تو شاید نہ مرڈر ہوتا اور نہ ہی کوئی اور کانفلکٹ پیدا ہوتا. تو ہمیں ناول میسج یہ دیتا ہے کہ اگر آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے، یعنی پوری دنیا میں، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، تو آپ کو انسانیت کے لیے محبت کا جذبہ کریٹ کرنا ہوگا. یہی آپ کو ہر جگہ پہ پرسکون اور پرامن رکھے گا. تو میرا پیغام یہ ہے، کیپ لونگ، کیپ پیسفل، کیپ ہیپی. تھینک یو. بہت اچھا، آپ نے اتنے اچھے طریقے بیان کیا ہے کہ واقعی نا ناولز پڑھنے سے زیادہ سننے میں زیادہ مزہ آ رہا تھا. تو واقعی آپ نے بڑا اچھا پیغام دیا. آج ہمیں ضرورت بھی ہے، سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ انسانیت ہونا بڑی ضروری ہے. آپ کسی کے پین کو سمجھیں، کسی کی تکلیف کو سمجھیں، تو وہ جو ہے کتنا ہم اس کو لوگوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے اور کافی ہماری مشکلیں بھی جو ہیں وہ آسان ہو سکتی ہیں. دیکھیں نا جی، ہم فرسٹ آف آل ہیومن بینگ ہیں، اس کے بعد پھر ہم پاکستانی، مسلم یا کچھ اور ہیں. تو اس لیے انسان سے فرسٹ آف آل پیار ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. جب ظاہر سی بات ہے ہم پاکستانی ہیں اور آج کے دن بھی اچھا ویسے ہوتا ہے کہ آپ کو آج کے دن ہی اپنی محبت کا اظہار نہیں کرنا پاکستان کے ساتھ. آپ نے ہمیشہ اپنے ملک کے ساتھ محبت کا جذبہ جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے. جیسے آج میں آفس آ رہی تھی تو بڑا اچھا لگا، میں جیسی انٹر ہوئی آفس میں تو میرے اسٹاف نے بہت پاکستان زندہ باد کا ایک نعرہ لگایا. تو بڑا ایک اچھی فیلنگ آتی ہے کہ آپ جو ہے اپنے ملک سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، یا آپ اس طرح کی ڈریسنگ کر کے آئے تو تب بھی آپ کو اپنی پاکستان سے محبت کا جو ایک جذبہ ہے وہ نظر آتا ہے. اچھا سر، جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے اجلاس کے حوالے سے، پھر ہم آتے ہیں تحریک عدم اعتماد کی جانب. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تحریک عدم اعتماد، دیکھیں آئین کی بہت ساری شکیں ایسی ہیں جو موجودہ حالات میں حکومت کو سپورٹ کرتی ہیں، اور بعض شکیں ایسی ہیں جو اپوزیشن کو سپورٹ کرتی ہیں. اب اپنے پلیٹ فارم سے دونوں ہی فریقین ان شکوں کی انفورسمنٹ کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں اور امید بھی ظاہر کر رہے ہیں. اور اسی امید کو مکمل کرنے کے لیے گورنمنٹ اب سپریم کورٹ میں چلی گئی اور کہا کہ ہمیں جو آئین کی آرٹیکل 63A ہے اس کے تحت کارروائی کے لیے ہمیں اختیار حاصل ہے یا نہیں، اس کی وضاحت دے دی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حکومت اب یہ اس آرٹیکل کو استعمال کرتی ہے اور کل کو
सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वाइड करार दे देती है, उसको बातिल करार देती है, मनसूख कर देती है, तो फिर वो खासी एक शर्मिंदगी और हजीमत आएगी गवर्नमेंट के हिस्से में। उससे बचने के लिए उन्होंने एक रेफरेंस दायर कर दिया और जिसकी समाअत कल होगी गालबन। ठीक है, अगर वो कल हो जाती है तो फ्री कैन के दलाइल के बाद वो जो अनाउंस करते हैं वो मेरे ख्याल में एक आईनी सूरत हाल को वाजे कर देगी कि हुकूमत कहाँ ठहरी है और अपोजिशन का कितना हिस्सा है इसमें। मौजूद है। ठीक है, इस पर मजीद हम बात करेंगे नाज़रीन। अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा और ब्रेक से पहले जो है डॉक्टर ज़िया साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक नाजरीन, और ब्रेक के बाद जो है आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही है, आज हम बात थोड़ा सा ये करेंगे, 23 मार्च के हवाले से भी बात कर रहे हैं, यौम पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, साथ हम ये भी जानना चाहेंगे सर, आजकल हम देख रहे हैं कि जो हमारे मुआशरती रवैये हैं वो भी बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। उसके साथ हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें तलाक में जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान जो है इस तरफ बढ़ गया। एक तो ये जानेंगे, दूसरा ये खुला और तनसीख के हवाले से जो लॉ आया है उसके बारे में बताइएगा। मैम, इसमें तो सबसे पहली बात यह है कि माशरती बिगाड़ जहां हमारे तमाम मामलात को मुतासर कर रहा है वहां ये इज़्दिवाजी रिश्ता भी है, और ये रिश्ता इतना अहम और इतनी हसासियत रखता है कि अगर ये बिगड़ जाए तो सिर्फ ये नहीं बिगड़ता है, घर बिगड़ता है, घर नहीं बिगड़ता बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरा माशरा बिगड़ जाता है। बिल्कुल। अब इसमें जो बुनियादी खराबी की वजह वो ये है कि ना तो उस नौजवान जिसकी शादी हो रही होती है ना तो उसके नजदीक कोई ऐसा मुकम्मल ख्वाब होता है कि जिसकी ताबीर वो पाना चाह रहा है, और ना ही लड़की के पास ये अख्तियार होता है कि वो अपने ख्वाब की ताबीर पाले। दोनों के फैसले दोनों के माँ बाप या दोनों के बुजुर्ग बैठ के करते हैं और उसके बाद उन्हें जोड़ दिया जाता है। उन्हें जोड़ देने के बाद फिर हम उनको मुख्तलिफ इखलाकी, मजहबी और अफसानवी कैप्सूल खिला के ये तवक्को रखते हैं कि ये जिंदगी को ऐसे गुजार देंगे। गुजार तो देते हैं जी, लेकिन वो सिसक कर रो कर वो भी कोई जिंदगी नहीं है। बिल्कुल, जहाँ पे बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज आ जाए तो वहाँ पे भी मसाइल जो हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप उन्हें कम अज कम ये बाख्तियार आजादी तो दें। मैं ये नहीं कहता माँ बाप से कि वो शुतर बेमुहार आजादी दें, वो कम अज कम बाख्तियार आजादी दें जी। बिल्कुल, कि जहां पर उनके बच्चे के पास, उनकी बेटी के पास एक दुरुस्त फैसला करने की ताकत आ जाए, सलाहियत आ जाए। तो जब वो दुरुस्त फैसला कर ले तो उनको उसके फैसले के नतीजे का सामना करने दें। हम ऐसा नहीं करते, बदकिस्मती है हमारी ये। अपने फैसले जो है वो मुसल्लत कर दिए जाते हैं, मुसल्लत करते हैं और उनको जारी रखे जाने का मुतालबा भी करते हैं। बिल्कुल ऐसे। और हमारे यहाँ तो बदकिस्मती ये है कि जनूबी पंजाब में बेशतर मकामात पर वट्टे सट्टे के नाम पर हाँ जी, ऐसी गिरा बांध दी जाती है कि तूने अगर मेरी बहन को कुछ कहा तो मैं तेरी बहन को कह दूंगा। सर ये बहुत सारे मसाइल हैं इस तरह, तो ये मतलब काफी लोग अभी तक मैं समझती हूँ कि ये चीज चल रही है, जितना भी इसको खत्म करने की कोशिश की जाए, लेकिन फिर भी मैं मुतालबा करूंगा अपने तमाम मजहबी रहनुमाओं से कि खुदा के लिए जुमे के खुतबों से लेकर और ईदैन के खुतबों तक इन बातों को शामिल करें ताकि लोगों के घर बच सके। बिल्कुल ऐसा ही है। रिश्ता ऐसा है ना, ये कहते हैं मजबूत भी बहुत है और उतना ही कमजोर भी बहुत है। कमजोर, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो बड़ी खुदा ने नफासत रखी है इस रिश्ते में ना। जी बिल्कुल। मजबूत बनाएंगे तो चट्टान की तरह है, तोड़ना चाहेंगे तो पल भर की तरह। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकी रही इसमें खुला और तनसीख की बात जी, तो ये हमारे यहाँ जो नौजवान वकला है उनमें भी खासा एक ये उबहाम पाया जाता है इस बात का कि खुला क्या होती है और तनसीख क्या है। देखिए, खुला वो है जो लड़की खुद आके मांगती है कि मुझे नहीं रहना इस आदमी के साथ, रहना गवारा नहीं है इस आदमी के साथ, या मैं अब मजीद रह नहीं सकती हदूद अल्लाह में, तो लिहाजा मुझे खुला दे दी जाए। तो जो तनसीख है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है इस बुनियाद पर कि ये मेरे साथ वो जुल्म करता है, लिहाजा मेरे निकाह को मंसूख कर दिया जाए, या इसने गलत बयानी की है तो मेरे निकाह को मंसूख बात करते हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या कहना चाहेंगे?
اللہ کا شکر. میں یہ سوال کرنا چاہتا تھا وکیل صاحب سے کہ جو ہمارے عدالتی نظام میں حکم ہے، خرابیاں ہیں کہ ایک شخص ہے اس کو دنیا نے دیکھا کہ اس نے ظلم کیا، لیکن پھر اس کو عدالت جو ہے پوری ضمانت دی جاتی ہے. اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے وہ ناجائز ہے، اس کو عدالت اسٹے آرڈر دے دیتی ہے، حکم امتناعی دیتی ہے، اس سے کئی سال وہ آپ سے اسٹے آرڈر چلتا رہتا ہے اور جو حقدار ہے وہ اپنے حق محروم رہتا ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا یہ ہمارے ایم ایل اے پی ایم میں بھی جو اسٹے آرڈر مل جاتا ہے، حکم امتناعی مل جاتا ہے، پوری وزارت سے 3 سال انجوائے کرتا ہے. تو یہ جو عدالتی نظام میں حکم ہے، خرابیاں ہے، اس کو اصلاحات کر کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. جی سر، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں اس حوالے سے آپ کو آپ کی امید کو یقین دلاتا ہوں کہ جو موجودہ چیف صاحب ہیں یہ ان کی بڑی کاوشیں ہیں اور یہ کہ انشاءاللہ آپ کو ابھی ایک سسٹم بھی دیں گے عنقریب کہ جس میں یہ اختیار جو حکم امتناعی جاری کر دینا یہ ایک سہولت دینا چاہیے، یہ ہر ایک کو دینا چاہیے. پریما فشائی کیس نہ بھی ہو، بیلنس آف کیس نہ بھی ہو، آرگویبل کیس نہ بھی ہو، irreparable لاس اس میں نہ بھی ہو رہا ہو تو بھی دینا چاہیے، دے دینا چاہیے. لیکن اس کو اگلی پیشی پر قائم رکھنا یا نہیں رکھنا اس کا فیصلہ کر دینا چاہیے. بالکل. ابھی ہمارے عدالتی نظام میں لوگ بڑا ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں کہ پیشیوں کی پیشیاں جو ہیں وہ پڑتی رہتی ہیں، جو فیصلے آنے ہوتے ہیں وہ بہت لیٹ ہو جاتے ہیں. اچھا، لوگ بھی بڑا گھبرا بھی جاتے ہیں کہ پیسہ بھی ضائع گیا، آنا جانا بھی ہوا آپ کا، لیکن کئی سال لگ جاتے ہیں اور آپ کے فیصلے نہیں ہو پاتے. ایسی ہی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اور ہمیشہ ہمارے وکلاء فورم سے بھی، ہماری بار سے بھی اور اب موجودہ چیف صاحبان سے بھی یہی توقع بھی کی گئی، مطالبہ بھی کیا گیا اور اب اس پر تمام کا اتفاق بھی ہے کہ واقعی اس نظام کے اسٹیڑ پن کو ٹھیک کرنا چاہیے اور انشاءاللہ ہو جائے گا ٹھیک. مسائل تو دیکھیں تو ہمارے بہت سارے ہیں. جس طرح ابھی ہم ٹریفک کے حوالے سے بھی بات کریں تو صبح میں آ رہی تھی، صبح آتے ہوئے بھی سر میں یہی دیکھ رہی تھی کہ ہر بندہ جو ہے اپنی مرضی سے جہاں اس کا جیسے دل چاہ رہا ہے وہ اسی طرف روڈ کے اسی سے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو یہ نہیں ہے کہ جو پچھلا روڈ پہ آ کے سب اس نے بھی جو ہے وہ پہنچنا ہے کہیں، لیکن جو لوگ جو ہے اس چیز کو بڑا نظر انداز کر دیتے ہیں. ٹریفک کی بدنظمی جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جا رہی ہے. ہاں، ملتان میں اس بات کا احساس خاصا زیادہ ہو گیا کہ یہاں پر ٹریفک کی بدنظمی اس خصوصی طور پر سکول ٹائمنگ میں، صبح کے وقت میں، دوپہر لنچ کے وقت میں اور پھر شام کو جب کبھی تفریح یا فیملیز باہر نکلتی ہیں ان اوقات میں اس طرح کے بعض چوک تو ایسے کہ جیم ہو جاتی ہے ٹریفک اور بالکل رک جاتا ہے سارا سسٹم. تو اسی حوالے سے ابھی ہائی کورٹ ملتان بینچ کے سینئر جج صاحب نے سی ٹی او ہے عمران جلیل صاحب، انہیں بلایا اور انہیں بلا کے تنبیہ کی ہے انہیں کہ دیکھیں اس معاملے کو درست کریں، اس معاملے میں ویجیلنٹ کریں اپنے عملے کو، چوک ٹو چوک وارڈن وہاں پر کھڑے ہوں اور یہ نہیں کہ وی آئی پی کے گزرنے کے لیے وارڈن ٹھہرا دیا جائے اور وی آئی پی کے گزرنے کے بعد وارڈن چلا جائے، اس کو ختم کریں. ٹریفک کے نظام کو انہوں نے یہاں تک وارننگ دی ہے کہ میں اپنے سرکاری پروٹوکول میں نہیں بلکہ میں اپنی پرائیویٹ کسی گاڑی میں بیٹھ کر آؤں گا اور تمہارے اس وعدے کو چیک کروں گا. عمران جلیل صاحب نوجوان بھی ہیں اور اچھے آفیسر، لیکن ظاہر ہے ان کو بھی ایک ٹائم لگے گا کئی 100 وارڈنز کو ان لائن کرنے میں. بالکل ایسے ہی ہے، ٹائم ہر چیز کو جو ہے وہ جوش ایک جذبہ ہونا چاہیے. ہاں، جوش جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے ملک کے لیے جو مسائل ہیں ان کو کس طرح حل کرنا ہے. سر بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو میں آئے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہمیں یہاں پہ لینی ہے بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے سے کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے اور ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام جو ہے سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہم ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. سب سے پہلے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی خالد بیگ، جو کہ سینئر کالمنٹ نگار بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. یوم پاکستان آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی پروفیسر جاوید اختر سلیانہ صاحب، جو کہ چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف پارک اسٹڈیز BZU ملتان سے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا جی، جیسے آج ناظرین کو پتا ہے کہ 23 مارچ کے حوالے سے ہم یوم پاکستان ڈے منایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں اپنی پوری پاکستانی قوم کو اور آپ کو آپ کے توسط سے جو بھی آپ کے ناظرین سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ جو آج کا ہمارا یہ جو دن ہے، قومی دن ہے، یہ اکیلے پاکستان نہیں منا رہا،
اور یہ پوری مسلم امہ منا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری امہ کے نمائندے آج ہمارے پاکستان میں مہمان ہیں۔ کوئی بھی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے چھوٹا بڑا جن کے وزرائے خارجہ یا اہم نمائندے پاکستان میں نہ ہوں۔ تو آج انہوں نے ہماری جو قومی پریڈ تھی اس میں بھی انہوں نے شرکت کی ہے جی، تو بہرحال یہ ایک بڑا اس حوالے سے یہ ایک تاریخی دن ہے کہ اس میں پوری امہ آج ہمارے ساتھ اس خوشی میں شریک ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے سر۔ سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عصر حاضر کے اندر جی جو ایک حیثیت ہے، خاص کر اگر ان عوامل کو مد نظر رکھا جائے جن کے تابع یہ مملکت خدا داد وجود میں آئی، اور پھر ان عوامل کو سماجی تغیرات ہوں یا معاشی تغیرات یا سیاسی عوامل ہوں، ان کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی جوڑ توڑ، کہیں کوئی مطابقت، اس کو پیدا کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا مقتدر طبقہ، ہمارے حمایت دین، ہمارے انٹیلیجنسیا، ہمارا انٹلیکچوئل، وہ کہیں نہ کہیں کردار ادا کرتا رہا ہے، جی، چاہے وہ 47 سے پہلے رہا ہو یا 47 کے بعد رہا ہو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر لمحے ہر لحظہ اس ریاست کو آبیاری کی ضرورت رہتی ہے، بالکل ایسے ہی اس معاشرت کو آبیاری کی ضرورت رہتی ہے، اور یہ کردار ہم سب کو نبھانا ہوتا ہے۔ جہاں جس کے ذمہ جو کام لگ جاتا ہے اسے وہ بخوبی ادا کرنا پڑتا ہے۔ کہیں توانائیوں کی ضرورت ہوتی ہے تو کہیں وہ توانائیاں کہیں کوئی باہم پہنچا دیا کرتے ہیں، کبھی ادارے پہنچا دیا کرتے ہیں، کبھی فرد پہنچا دیا کرتے ہیں، ان کے درمیان ایک ربط اور تعلق رہتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ ربط اور تعلق پیدا کیسے ہوتا ہے اور اسے ہم قائم کیسے رکھتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ تعلیم ایک ذریعہ ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرہ اپنے رواج کے سمت کو متعین کرنے میں کہیں نہ کہیں اپنے میل جول کے لحاظ سے، اپنی ضرورتوں اور قدروں کے لحاظ سے اپنی سمت کو متعین کرتا ہے، بالکل، اور کچھ حصہ اسے چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ معاشرہ خود متعین کرے، اور کچھ حصہ چھوڑ دینا چاہیے ان مقتدر طبقوں کو جو اپنے اداروں کے تحت ان کی سمت کو متعین کرے۔ بالکل، اس پہ مزید ہم بات کریں گے ناظرین۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ہیلتھ ٹپ، تو اس کی طرف چلتے ہیں۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہم روز ایک جو ہے ڈیلی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلتھ ٹپ لے کر آتے ہیں، تو آج ہم جس پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہم بات کریں گے اخروٹ پر۔ اخروٹ کو صرف ڈرائی فروٹ کے حوالے سے نہیں جانتے، یہ آپ کے لیے بڑا جو ہے فروٹ بڑا مزیدار ہے، یہ آپ کی دماغ کو طاقت پہنچاتا ہے۔ اگر جس طرح ہوتا ہے دماغی جن کو کمزوری ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بادام کھانے چاہیے، تو بادام کے ساتھ ساتھ اخروٹ کھانا بھی جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ وائٹامن، منرلز، اومیگا، پوٹاشیم، میگنیشیم، کیلوریز اور فاسفورس جو ہے وہ اس میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ یہ آپ کی میموریز کو بڑا اسٹرانگ کرتا ہے، آپ کی اسکن کے لیے، آپ کی ہیلتھ کے لیے یہ بہت اچھا ہے۔ ہارٹ اٹیک کی بیماریاں جس طرح ہم دیکھتے ہیں آج کل جو ہے بہت زیادہ لوگوں میں ہارٹ اٹیک کی بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں، لوگ ہارٹ اٹیک، نوجوان جو ہیں وہ ان کو ہارٹ اٹیک کی بیماریاں ہیں، تو اس حوالے سے ہم کہیں گے کہ آپ اخروٹ جس طرح ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ تو اخروٹ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک سے بچاتا ہے، کولیسٹرول کے لیول کو جو ہے وہ برابر رکھتا ہے اور دوران خون کو برقرار رکھتا ہے۔ اس میں نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ دماغ کے لیے بڑے مفید ہیں، آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بڑے ضروری ہیں۔ جس طرح ہم آج کل دیکھتے ہیں نوجوانوں میں ڈپریشن، انزائٹی اور اس طرح کی جو بیماریاں ہیں وہ بہت پائی جاتی ہیں۔ کوئی بھی تھوڑی سی ٹینشن ہو اس کو فوراً اپنے دماغ پر سوار کر لیتے ہیں، بھولنے لگ جاتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے اخروٹ وہ بہت فائدہ مند ہے۔ اچھا جی، اس میں بہت سارے ڈفرینٹ آپ مکس جو ہے وہ ڈرائی فروٹس بھی کھائیں تو وہ بھی آپ کے لیے بڑے اچھے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بتاؤں گی کہ یہ جو ڈرائنس کو ہے وہ دماغی ڈرائنس کو بہت جو ہے وہ ختم کرتا ہے، اس میں بہت فائدہ مند ہے، آپ کی سکن کے لیے بڑا اچھا ہے،
ہم اس میں دیکھیں تو یہ آپ کی اسکن کو بڑا گلو دیتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو اسکن پہ ڈرائینس ہو جاتی ہے اس کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. تو اخروٹ کو اپنی زندگی میں شامل کریں. اپنے ہمیں نعمتوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں جن کا ہم شکر ادا کریں تو وہ بہت کم ہے. اتنے اچھے فروٹس دیے ہیں, اتنی اچھی سبزیاں دی ہیں جس سے ہم جو ہے اپنی زندگی میں استعمال کر کے اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں. ایک اچھی اور متوازن غذا آپ کو صحت مند رکھتی ہے. یہ جو ہو گیا اخروٹ کے حوالے سے. بالوں کے حوالے سے بھی بتاؤں گی. جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بالوں کے بڑے مسئلے مسائل ہیں, لوگ گنج پن کا شکار ہو جاتے ہیں. جو لڑکیاں ہیں ہماری وہ کہتی ہیں کہ بال لمبے ہونے چاہیے, اچھے گھنے چمکدار شائننگ بال ہونے چاہیے. تو اس کے لیے اخروٹ بڑا جو ہے وہ فائدہ مند ہے. اور آنکھوں کی بینائی کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اس کے فائدے اگر ہم گننا چاہیں تو بے شمار فوائد ہیں. تو ان فائدوں کا جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں. وہ کس طرح کہ اخروٹ کھائیں. جتنا اخروٹ کھائیں گے اتنا ہی آپ جو ہے آپ کی انرجی وہ بحال ہوگی. آپ دیکھیے گا کہ آپ کی جو اسکن ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے, وہ کتنی اچھی اور جو ہے وہ خوشحال نظر آئے گی. اچھا جی, یہ ہو گئی آج ہیلتھ ٹپ کے حوالے سے بات. واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. سر, جس طرح ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں ملک کی, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, اس میں دو چیزیں بڑے واضح ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قرارداد پاکستان جو آج کا ہمارا موضوع ہے یا جو آپ کا موضوع ہے جس کے لیے ہم اصل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر اس پہ دیکھیں تو وہ ایک فور سائٹ تھی ہمارے اس وقت کے جو قائدین تھے, خاص طور پر قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے باقی جو ساتھی تھے, کہ انہوں نے اسی وقت ہی بھانپ لیا تھا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اور ان کا وہ جو دو قومی نظریہ تھا وہ اب صرف انڈیا کے اندر یا ہندوستان کے اندر یا بھارت کے اندر اس وقت صرف وہ مسلمانوں کا ہی نہیں رہ گیا. اس میں اب سکھ بھی اس کے لیے تقدو کر رہے ہیں. اس کے لیے ناگا اور آسام اور وہ جو ان کی سیون سسٹر باقی جو دور پرے کی وہ ان کی ریاستیں ہیں, 7 ریاستیں ہیں, وہاں پر بھی تحریک چل رہی ہے. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ہندو نہیں ہیں. مطلب ہے کہ وہ مذہب سے ہٹ کے وہ جو ایک ہندو کا لائقہ ہے جو اس کے اوپر وہ سارے, ویسے تو سارے ہی وہاں ہندو ہیں, ان کو ہندو بھی مسلمانوں نے بنایا جس وقت مسلمانوں نے مغلوں نے یہاں کے اپنی حکومتیں قائم کی. تو اس وقت ہی اندازہ ہو گیا تھا جو ہمارے قائدین ہیں کہ یہ جو ہندو اتنے متعصب ہیں یا ان کے اندر وہ جو ایک تعصب ہے جو اپنی قوم اپنی ہی ذات پات میں ان کو کسی کو اچھوت نیچ اور کھتری اور پتہ نہیں کیا کیا وہ, تو وہ مسلمانوں کو کیا ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے. تو اس کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں ان کی کیا حالت ہے, وہاں پہ سکھوں کی کیا صورت حال ہے, سکھوں کے اوپر جس طرح کے مظالم توڑے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے عیسائیوں کے ساتھ بھی, مسیحی جو ہیں ان کے ساتھ بھی وہاں پہ جس طرح کی تباہ کاریاں ہو رہی ہیں. تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک خطہ جو ہے آزاد, اس خطے کے اندر جنوبی ایشیا میں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ اسلامی ریاستیں جو پہلے سے قائم شدہ تھیں اور چلی آ رہی تھیں صدیوں سے, تو وہ دیکھیے وہ اس نہج تک نہیں آئیں کہ وہ نیوکلیر طاقت بن سکیں. تو یہ اعجاز ہے اسی علیحدگی کا جو دو قومی نظریے کی بنیاد پہ ہم انڈیا سے الگ ہوئے. پھر سازشیں بھی جاری ہیں ہمارے ہاں. ان سازشوں میں ہمارے اندر کے بھی کچھ ناسمجھ جو لوگ ہیں وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں, جن کی کوشش ہے اس میں پھر دو قومی نظریہ کے مخالفین بھی ہمارے اندر موجود ہیں. پھر ایک نظریاتی طور پہ ٹکراؤ کی شکل میں بھی وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اسلام کا نام نہ لیا جائے, اور وہ اسلام سے ان کو مذہب بیزار لوگ ہیں وہ, اور ویسے تو اپنے آپ کو بڑا ترقی پسند کہتے ہیں, لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اسلام سے زیادہ ترقی پسند یا سیکولر کوئی دین ہے ہی نہیں, بلکہ اور تو کوئی دین ہے ہی نہیں. نہ ہی اسلامی معاشرہ جو ہے اس سے بہتر کوئی سیکولر معاشرہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال ہمارے مسائل ہیں, اور مسائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس میں بیرونی ہاتھ بھی شامل ہیں, اس میں ہمارے اپنے لوگوں کی اپنا جو تعصب ہے, جو اپنی ضد ہے, وہ بھی اس میں اس کی وجہ ہے. اور مشکلات کے باوجود پاکستان جو ہے انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ. اور یہ آج کا جو دن ہے اور جس طریقے سے یہ کل ایک ہمارے پاکستان میں 3 مہینے کے اندر دوسری بار اپنا اسلامی وزرائے خارجہ کی جو کانفرنس ہوئی ہے تو یہ بھی پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. اس کو سیاست سے ہٹ کے دیکھنا چاہیے. اس میں یہ جو کریڈٹ ہے یہ پاکستان کا ہے. گو اس وقت حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف کی ہے یا عمران خان وزیر اعظم ہے, جن کی یہ تقدو اور جن کوششوں سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. لیکن بہرحال اس میں پوری قوم جو ہے وہ خراج تحسین کی مستحق ہے, جو پاکستان کے تمام عوام ہیں جتنے بھی ہیں, چاہے ان کا نظریہ کوئی بھی ہے, ان کی وابستگی کسی بھی جماعت سے ہے, اور وہ ان کے خیالات نظریات کوئی بھی ہیں. تو بہرحال ہم سب چونکہ پاکستانی ہیں اور ہمیں پاکستانی بن کے ہی سوچنا چاہیے, اور پاکستان کے تحفظ اور پاکستان کی بقا اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے
हमें अपना जो रोल है वो भरपूर तरीके से अदा करते रहना चाहिए। बिल्कुल वही बात आ जाती है कि हर इंसान को, हर शहरी को अपना रोल प्ले करना है। हम सिर्फ ये बात कह देते हैं कि बस हमारे ये मसाइल हैं, हम उन पे बात करते हैं, हम कभी हल करने की आपको यहाँ आपको इल्म होगा, ये अपना चूंकि इनका तो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री मेरा नहीं है। जी जी उनके डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का एक उनकी पेशेनगोई है जी जी जो उन्होंने कहा था कि जिस वक्त उनकी डेथ हो जाए उसके बाद उनको खोला जाए। तो उन्होंने उस वक्त पेशेनगोई की थी कि पाकिस्तान के अंदर ये मसाइल आए थे। मैं ये समझता हूँ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा था वो, कि वो अब्दुल कलाम आज़ाद साहब जो हैं उनको पाकिस्तान के बारे में तो अंदाजा हो गया, उनको ख्वाब भी आ गए और उन्होंने पेशेनगोई बहुत बड़े पीर बन गए लोग। लेकिन इंडिया के बारे में जिनसे उनकी वफादारी थी, कांग्रेस के साथ उनकी वफादारी थी, उन्हें वो कोई पेशेनगोई नहीं कर सके, कोई उनको विजन, कोई ऐसा ख्वाब नहीं आया कि कल को ये हिंदू जो हैं ये यहाँ पे अपनी अकलियतों के साथ किस तरह के मजालिम करेंगे और उनके लिए ये इंडिया जो है किस तरीके से जहन्नम बना देंगे और उसकी वजह से इंडिया के लिए कितने बड़े मसाइल पैदा होंगे। बिल्कुल। तो आप ये देख लीजिए कि इस सतह के जो स्कॉलर हैं हमारे, वो भी उसको कोट करते रहे हैं कि जनाब वो देखिए वो अब्दुल कलाम आज़ाद ने तो पहले कह दिया था। वो दूसरे मायनों में वो कहना ये चाहते हैं कि जी पाकिस्तान को अलग नहीं होना चाहिए। क्यों? उसकी वजह ये कि अब्दुल कलाम आज़ाद ने पहले कह दिया था कि ये आज़ाद होंगे, तो ये यहाँ पे इस तरह के मसाइल पैदा होंगे। अभी भी आप देखते हैं कि वहाँ के मुसलमानों पे सर कितना तशद्दुद किया जाता है, अभी भी उनको जो है तशद्दुद तो छोटा लफ्ज है जी। अब ये देख लीजिए कि जिस तरीके से एक हार्म किया जा रहा है बच्चियों को वहां पे कि वो तालीम के लिए जाती हैं और उनके जनाब वो हिजाब नहीं पहन सकती। मतलब हिजाब जो है वो बुर्का नहीं है, नकाब नहीं है, हिजाब तो उन्होंने सर ढांपा हुआ और वो सर जो ढांपना है वो पूरी दुनिया में रवायत मौजूद है। बिल्कुल। कि कहीं मौसम की वजह से मौजूद है या कहीं वैसे ही वेस्ट में भी मौजूद है, जहां हिजाब के खिलाफ सबसे पहले उनका उन्होंने ये शरारत शुरू की थी जी। वो अब कितनी बच्चियां हैं जिनका तालीमी मुस्तकबिल जो है। अब आप अंदाजा कीजिए कि पिछले दिनों बाकायदा एक अकेली लड़की को अपने भाई के साथ जा रही थी वो जी। और उसका जबरदस्ती बुर्का उतरवाया गया है, हिंदू मॉब ने उतारा है। ठीक है जी, मतलब इससे बड़ा जुल्म और क्या सकता है। तो फिर पाकिस्तान हमारे लिए ब्लेसिंग है ना, चाहे यहाँ से जो भी है जी, ऐसे ही है। और उसमें अफसोस इस बात का कि हमारे यहाँ हमारा जो नेशनल जो हमारे पॉपुलर टेलीविजन चैनल हैं उसके ऊपर उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास सिवाय सियासत के ऊपर गुफ्तगू करने के जो कुछ भी हो रहा है, इर्द गिर्द जितना कुछ भी हो रहा है उसके पाकिस्तान पर असरात आ रहे हैं। अफगानिस्तान में 40 साल से खाना जंगी जंग जो भी है उसके पाकिस्तान पर असरात आए हैं। दहशतगर्दी की शक्ल में जो दहशतगर्दी मुसल्लत की गई उसकी वजह से आज तक हम भुगत रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है हमने उसके ऊपर काबू पा लिया, लेकिन यह कि उसके असरात तो है ना। इसी तरीके से इंडिया के अंदर जब मुसलमान अकलियत के साथ उनके साथ मजालिम होंगे, खवातीन के साथ ज्यादती होंगी और खुलेआम होंगी, मुसलमानों को उनसे नारे लगवाए जाएंगे हिंदुत्व के और वो अगर नहीं लगाते तो उनको तशद्दुद करके मार दिया जाएगा, तो तकलीफ तो हमें होती है और ये बाकी मुसलमानों को भी होनी चाहिए और इसके ऊपर एहतजाज करना चाहिए। जहां कहीं इस्लाम इंसानी हकूक की तंजीमें हैं उन्हें एहतजाज करना चाहिए। अब मसला ये है कि जो बड़े हमारे ममालिक हैं उनका असला बिकता है, वो चूंकि बहुत बड़ा बायर है इंडिया उनके असले का, लिहाजा वो खामोश रहते हैं। और आप देख लीजिए कि ये यूक्रेन की जंग में ही देख लीजिए जितने मजालिम फलस्तीन में हो रहे हैं, इंडिया में हो रहे हैं, मकबूजा कश्मीर में हो रहे हैं जी। उनके पर उन्हें आज तक कोई इंसानी हकूक जो है ना उन्हें याद नहीं आए, उन हुक्मरानों को, या जंगी जुराइम याद नहीं आए। लेकिन यूक्रेन के हवाले से देख लें, सारा वेस्ट जो है वो बाइडन से लेके तो अपना जितने भी हुक्मरान है लगे हुए काउंट कर रहे हैं कि कितने जंगी जुराइम पुतिन ने कर दिए ताकि कल को इसके ऊपर आलमी अदालत में इंसाफ में जो है ना मुकदमा चलाया जाए। लेकिन मुसलमान इंडिया के अंदर जिस तरीके से ज़िबा किए जा रहे हैं, उनको खवातीन को रेप किया जा रहा है, उसके ऊपर कुछ चीजें अभी हमारे सामने हैं और कुछ चीजें शायद अभी हमारे सामने है ही नहीं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्योंकि सवाल और उसके जवाब में एक लंबा वक्फा आ गया। जी जी। चीजें बहुत सारी खुल गई अंदर, तकाबुल आ गया। यकीनन तकाबुल ठीक होता है अगर तामीर के साथ देखा जाए तो। जी। हर रियासत के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकसीम रहती है जी। और वो तकसीम बाज दफा हमें महसूस होती है कि वो शायद ऐसी तकसीम है जो कहीं प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से वाबस्तगी रखती है, और बाज दफा वो तकसीम इस एतबार से वाज़ेह होती है कि जैसे उसे किसी इंस्ट्रूमेंटल सतह पर देखकर बनाया जा रहा हो, ताकि
ہم عمل کو ایک ساخت میں ڈال سکیں. ہمارے ہاں ریاست کے اندر متفرق المزاجی موجود ہے اور ہمارے ہمسائیگی میں بھی موجود ہے. اور متفرق المزاجی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اپنے حصے کو رد کرنا سمجھتی ہے یا جانتی ہے، جی بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کی ترقی میں ممد و معاونت کا کردار ادا کرتی ہے اگر اس کی سمت کا تعین کر لیا جائے. ہمارے ہاں بحیثیت معاشرت یا بحیثیت ریاست اگر دیکھا جائے تو ہماری اکائیاں موجود ہیں. انہی اکائیوں پر سوال ہوا تھا 1940 کے اندر 1940 کے اندر 23 مارچ کا دن اس اعتبار سے بھی کہ 22 کو منٹو پارک میں یہ لوگ اکٹھے ہوئے اور وہاں پر مختلف قسم کی جو گفتگو کی گئی، اس گفتگو کے اندر سب سے اہم جو جز تھا یا جس طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ ہندوستان کے اندر صرف ایک قوم کا تصور نہیں ہے، ہندوستان کے اندر بہت ساری قومیتیں بستی ہیں. ان قومیتوں کے اپنے سابقے اور لاحقے موجود ہیں. کون کس وقت کس سابقے اور لاحقے کو نمایاں سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑتا ہے، اس کی اس شناخت کو قائم رکھنے کے لیے وہ ہر ممکن طور پر اپنی جدوجہد جاری رکھے گا. اس لیے کہا گیا کہ ہندوستان کے اندر کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل پلان ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، ایون ورکیبل نہیں ہوگا تب وقت کے کہ وہ چند اصولوں پر بنایا نہ جائے. اور ان اصولوں کو 23 مارچ کو واضح کیا گیا. 22 مارچ کے اندر وہ پروپوزل سامنے رکھی گئیں، سبجیکٹ کمیٹی کے اندر ڈسکشن کی گئی اور پھر 23 مارچ کو وہ واضح طور پہ فضل حق صاحب نے ریزولوشن کے طور پہ سامنے کیا اور بہت سارے لوگوں نے اسے سیکنڈ کیا. صحیح. کہ وہ پرنسپلز کیا ہیں. اور ہمارے ہاں اکثریتی مسلمانوں کے علاقے تھے یا اقلیتی علاقے جہاں مسلمان اقلیت میں تھے، تمام علاقوں کے جزیات میں سے کہیں نہ کہیں ریپریزنٹیشن موجود تھی. چاہے وہ چودھری خلیق الزمان صاحب تھے، چاہے وہ خواجہ ناظم الدین صاحب تھے، چاہے وہ محمد علی جوہر کی بیگم صاحبہ تھیں، چاہے وہ پنجاب کے سکندر حیات تھے. سکندر حیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید ممکن طور پہ ہی واز لٹل بٹ ill and that could not attend the meeting of 23 مارچ. لیکن اس سے پہلے قائد اعظم کی سیٹنگز ہو چکی تھیں. جی فیبرری کے منتھ کے اندر لارڈ لنتھرو کے ساتھ ہی واز دا وائس رائے آف دا انڈیا ایٹ دیٹ مومنٹ. برٹش انڈیا یا سب کانٹیننٹ جو آپ نام دینا چاہیں، جو ڈینومینیشن آپ استعمال کرنا چاہیں. ان میٹنگز کے اندر قائد اعظم نے کلیئرلی اسٹیٹڈ کیا تھا لارڈ لنتھرو کہ آپ جس قسم کے ہندوستان کے پلان کو ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں، خاص کر کیونکہ ہندوستان اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار میں داخل ہو چکا تھا اور برطانیہ کو جو دنیا کے مختلف محاذ کے اوپر ایک چیلنج تھا وہ خاص کر جرمنی کا چیلنج تھا. جرمنی انویٹ کر چکا تھا. جو آج آپ کو رشیا کا ایک انویژن نظر آتا ہے ایسٹرن یورپ کے اندر، جرمنی نے بھی اسی طرح کا ایک انویژن کیا تھا. پولینڈ اس کے قبضے میں آ گیا، سویڈن اس کے قبضے میں آ گیا، ڈنمارک اس کے قبضے میں آ گیا، فرانس کو اس نے ریپیل کر دیا اور برطانیہ جو ہے وہ اپنے ڈیفینسو محاذ پہ چلا گیا تھا. تو سیکنڈ ورلڈ وار کا وہ محاذ ایسا تھا جس پر برطانیہ مجبور تھا کہ ہم ہندوستان کی کالونی کے اندر ہندوستان کے جو ایلیمنٹس ہیں، سیاسی ایلیمنٹس ہیں جو اپنی ایک جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، جن کی کچھ ڈیمانڈز ہیں، جن کو ہم نے کوئی پولیٹیکل اویئرنیس دے رکھی ہے، آج اس پولیٹیکل اویئرنیس کے نتیجے میں وہ ہم سے کچھ مانگ رہے ہیں. تو اس بنیاد پر قائد اعظم نے بھی مسلم لیگ کے بہاف پر اپنی کچھ باتیں ان سے کہیں لارڈ لنتھرو کو اور کہا اور سمجھایا کہ ہم جو کچھ بھی ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم میجورٹی کی کسی قسم کی کوئی ثوابدیدی حیثیت کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں تب وقت کہ وہ ہمارے رائٹس کو غصب نہ کر لے. ہم میجورٹی کو چاہتے ہیں کہ دے ہیو دا فریڈم ٹو رول بٹ دے ول ہیو ٹو گیو اس دا سیف گارڈس. How we will have to protect our rights within the British India.
सो आवर डिमांड इज टू यू, नॉट टू द कांग्रेस। हमारी डिमांड आपसे है। अब तक कांग्रेस के साथ हमने जिस किस्म की बातें की, जो उनके साथ हमने मेल मिलाप किया, जो उनके सामने आपने गुजारिशात रखी, हो सकता है वो आज हम उस एक ऐसे ज्वाइंट अमल में दाखिल नहीं हो सके या हम काबिल कबूल हो सके एक दूसरे को। वो एक यूनाइटेड इंडिया की तरफ जाना चाहता है, वो एक यूनिटी सेंटर की तरफ जाना चाहता है, वो एक मुकम्मल इंडिपेंडेंस की तरफ जाना चाहता है, वो स्वराज का ख्वाब देखना चाहता है, वो फ्रीडम को देखना चाहता है। लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, हमारी आईनी हैसियत को तस्लीम किया जाए, हमारे वजूद को तस्लीम किया जाए, हमारे कल्चरल सिविलाइजेशन एस्पेक्ट को मद्देनजर रखा जाए, हमारे माजी की अलामतों को हमारे साथ जोड़ा जाए। हम कभी भी अपने आप को माजी की अलामतों से अलग नहीं कर सकते। ये सारी गुजारिशात थी। इन्हीं गुजारिशात की तकमील की गई 23 मार्च को और उन प्रिंसिपल्स को वाजे कर दिया गया। बिल्कुल, जो इसका असली मकसद था। इस पर बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अच्छा सर, जिस तरह पतोकी में जो है ये मामला एक वाकया पेश आया, देखिए इंसानियत की मैं कहती हूँ क्या उन्होंने हाल किया है कि लोग खाना खा रहे हैं और लाश जो है वो साथ पड़ी हुई है। एक गरीब को जो है वो मारा गया और उसके बाद जो है उसकी परवाह भी नहीं की गई और उसकी लाश वहीं साथ पड़ी रही। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें इतनी तजलील इंसानी जो तजलील हम सब की है, हमारी मुआशरती इकदार की तजलील है जी, हमारी इखलाकियात की तजलील है, ठीक है जी। और हम जो दिन रात माला जपते हैं, हमारी मसाजिद देखें भरी हुई होती हैं जी, ठीक है जी। हमारे मुल्क में जितने अलहाज हैं, शायद हम वो बहुत सारे इस्लामी मुल्कों की रियासतों से उनकी आबादी ज्यादा है जो अलहाज हैं, ठीक है जी। लेकिन उसी तरीके से हमारे अंदर ये अगर मुआशरती ये बुराइयां इस तरह की हैं, ये छोटा सा जुल्म नहीं है कि एक वजह क्या बनी, एक पापड़ वाले को क्या उसके पापड़ टूटे, उसने मजामत की, क्या वजह बनी, लेन देन पे वजह बनी, वो मार दिया गया ना, ठीक है। मार के उसकी लाश पड़ी हुई है, वो देखना नहीं चाहता, वो यकीन करे, शर्म आती कि यार ये क्या हो रहा है। ये कोई आज से कोई 2000 साल पहले का दौर नहीं है, आज का जदीद दौर है। उसकी देखिए, बहरहाल जिन्होंने वीडियो बनाई है उनको एहसास था, उन्होंने दिखाया कि यार ये देखो सारे लापरवाह होकर सिर्फ खाने पे टूटे हुए कि जैसे ये आखिरी खाना है, इसके बाद उन्हें खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। यार अपने घर से खा के भी आते हो ना, ठीक है। मतलब है कब हम सीखेंगे, ये किसने सिखाना है? ये मस्जिद के मेंबर से सिखाया जाना चाहिए, ये तालीमी अदारों से सिखाना चाहिए, ये घर से सिखाया जाना चाहिए। लेकिन लगता ये है कि एक तो हमारे मुआशरे में नसीहत का अमल खत्म हो गया है, तलकीन का अमल खत्म हो गया है, और दूसरा ये है कि इसको इसी को ही आप देख लीजिए कि यूनिवर्सिटी में, तालीमी अदारों में, कॉलेजेस में क्या हो रहा है आपके सामने ही है ना। आखिर तालीम तो दी जा रही है, तो फिर उस तरह के लोग स्टूडेंट्स निकल के बाहर क्यों नहीं आ रहे जो कि बाकायदा एक इंसान की तरह बिहेव कर सकें। चले मुसलमान होना तो बहुत बड़ी बात है ना जी, वो तो एक है, हमारा ईमान है और हम चूंकि मुसलमान हैं, लेकिन ये कि इंसान है, अगर वो देख ले तो उसमें तो हमें इंसान कोई चीज नजर नहीं आती। और फिर अफसोस इस बात का है कि इसके ऊपर देख लीजिए कि किसी ने कोई ज्यादा बात नहीं की। सियासतदानों ने कहा ओ जी बड़ा जुल्म हो गया, बड़ी ज्यादती है, नहीं होना चाहिए। कुछ ने कहा जी कि फलान इलाके में हुआ है तो उसके ऊपर सियासी स्कोरिंग की जा रही। भाई ये देखिए पूरे मुआशरे में यही हाल है, आपके कराची से लेकर पिशावर तक हर तरह की, हर जगह इस तरह के मसाले हो रहे हैं। बच्चों को बेचा जा रहा है, बच्चों को रेप किया जा रहा है, ठीक है। वो जिस वक्त खबर आती है वो हमारे लिए एक बड़ा एक होता है कि मौजू मिल गया है, हमने उसके ऊपर तबसरा करना है और उसके ऊपर हमने अपनी जो एक फिक्र है वो जनाब अपने वो पेश करने के, वाह वाह क्या जनाब हम इतने आलिम हैं और फाजिल हैं कि हम बड़े मासूल हैं। लेकिन वो दूसरे दिन फिर हम भूल जाते हैं और बाहर निकलते हैं और हमने कभी नहीं सोचा कि यार अभी मैं अंदर बैठ के अपने दोस्तों के साथ क्या फलसफा जा रहा था, क्या मैं खुद उस पर अमल कर रहा हूँ। आपको डिसिप्लिन नजर आता है सड़कों पे, ट्रैफिक पे, बंदा पागल हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। हर बंदा डरता है कि यार अभी कोई इधर से आके चढ़ जाएगा, कोई इधर से नीचे कुचल देगा, बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त खत्म होती है। छोटी सी बात होती है, ट्रैफिक जैम हो जाती है, किसी को परवाह ही नहीं कि यार कोई पीछे मरीज भी हो सकता है, कोई अपने माँ के लिए दवाई लेके भी जा रहा होता है, किसी को परवाह नहीं, हम रास्ते बंद कर देते हैं। और इसमें सारे तबकात शामिल हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि कोई खास शोबा है, नहीं, जिसको जो मौका मिलता है वो अपना जो है ना फर्ज जरूर पूरा करता है, बिगाड़ में मजीद अजाफे का। इसके ऊपर बात करनी चाहिए, हर जगह मुकालमा होना चाहिए, हर जगह इसके ऊपर गुफ्तगू इस तरीके से होनी चाहिए कि इसमें रोका कैसे जाए। मतलब है कि पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि हम आजाद हैं और यही हमारी आजादी है। लेकिन ये है कि क्या हम आजादी का मतलब ये है कि सड़क के ऊपर जहां मेरा दिल करे मैं गंदगी फेंक दूं और उसकी मैं परवाही न करूं और मैं चाहूं कि दूसरे आके साफ करें। और बहुत सारे ऐसे ममालिक है जहां पर बाकायदा
तालीमी अदारे जो हैं उनकी ड्यूटियां लगाई जाती हैं कि जाएं, आज आपका दिन है, आपने इतना एरिया जो है साफ करें। वो बच्चे करते हैं। वो हमारे यहाँ तो ये एक बड़ा इसको ये समझा जाता है कि पता नहीं मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अब बेइज्जती क्या बेइज्जती है, वही सड़क पे फेंक देते वही हैं। फेंक देते हैं। हमें ये भी नहीं तौफीक होती कि हम जाके डस्टबिन में आपके पार्क के अंदर सरकारी अदारों ने डस्टबिन रखे होते जी। हैं, उनके साथ बैठ के तालीम याफ्ता लोग जो है वो खाना खा रहे होते हैं, अपने शॉप पर चिप्स खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो बोतलें और वहीं फेंक देते हैं। उनमें इतना एहसास नहीं होता कि यार इकट्ठा करके जाके वहां फेंक नहीं करते। ये एहसास उजागर करना हम सबका फर्ज है, खास तौर पे हमारा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खास तौर पे, जिसको पॉपुलर लोग देखते हैं और बच्चे उसका असर लेते हैं। जी। इसी तरीके से हमारी मसाजिद हैं, हमारे खतीब हैं, उनको चाहिए कि वो हमें तारीखी वाकयात, हम सबको पता है जो हमारे उधर सुनाए जाते हैं, हम सबको पता है कि पहले क्या हुआ था, कुरान शरीफ में क्या क्या वाकयात दर्ज हैं, हमें समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। ठीक है भाई, वो इसमें भी बात करो ना। मतलब इसी तरीके से लूट मार है, महंगाई है। अभी रमजान शरीफ आ रहा है, आपकी सोसाइटी में 2 महीने से हर चीज महंगी कर दी गई। वो इसको सीजन कहते हैं। गजब खुदा का, जो ईसाई ममालिक हैं, बाकी हैं, वो रमजान शरीफ में मुसलमानों के लिए कीमतें आदी कर रहे हैं। और यहाँ वो कहते हैं जो है हमारा कोई मुनाफा नहीं है, कीमतें आसमान को छूती हैं। छूती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ये हमारा सीजन है और इसके ऊपर किसी को परवाह ही नहीं है। उसके ऊपर हुकूमत क्या करती है, हुकूमत बड़ा आसान तरीका है, रमजान बाजार पैकेज दे दिए। और भाई ये आप इस शहर के अंदर आप 10 पैकेज भी बना लें तो वो हर एक के घर के करीब तो नहीं है ना। तो जो निकलेगा अपने साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, वो जाके 4 मील जाएगा और आएगा और वहां खज्जल होगा। और वहां पर भी क्या होता है, वहां पे कोई आपको अच्छी चीज नहीं मिलती। अब ये रमजान पैकेज लगेंगे, आप देख लीजिएगा, जिस वक्त डिप्टी कमिश्नर का दौरा होगा उस वक्त हर चीज ठीक होगी, साफ ऐसे लगेगा सुथरी हर जैसे चीज। 5 स्टार होटल में माहौल बना होता है। लेकिन जैसे ही वो निकल के जाएंगे, वो जो अच्छा फ्रूट है, अच्छी सब्जियां गायब हो जाएंगी, फिर वही गले सड़े हर चीज है। ये हमारा मुआशरा है। ये हालत कर दी हमने अपनी पाकिस्तान की कि हमें खुद शर्म महसूस होती है। और खासतौर पे ये जो पत्तों को ली वाक़ा है, इसके ऊपर खामोश नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल। इसके ऊपर बिल्कुल एहतजाज हर सतह पे किया जाना चाहिए। बिल्कुल। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, ज़मीर हुसैन बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मुल्तान से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं जो है ना आज के दिन 23 मार्च के जो है ना आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपकी पूरी टीम को। अल्लाह ताला इस मुबारक दिन के सदके हमारी तमाम परेशानी जो है दूर फरमाए और अल्लाह ताला को पाकिस्तान को नजरबाज से बचाए। जी आमीन। तो मैं ये अभी खालिद बेग साहब का जो तजज़िया सुन रहा था, तो वाकई ये बात ठीक है, जिसकी लाठी उसकी बहस हो रही है। तो ये बात असल में ये है भाई, हमारा कुछ अलग नहीं है मुल्क के लिए, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है ना, ये तो उन्हें पता है। तो हमें मुफ्त में मिल गया है, इस वजह से हमें इसकी कदर नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ भाई हमारे मुल्क में कोई नज़म ज़ाब्त होना चाहिए हर चीज के बारे में। ना बच्चे सेव हैं, ना कोई किसी का घर सेव है। जो बाजार में अगर कोई लेडीज जाती हैं क्या शॉपिंग करने के लिए, तो उनके लिए भी ये इश्यूज आ रहे हैं कि उनका जा तो कोई रॉबरी हो जाती है या ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने। जी सर, बात करेंगे जिस तरह हम तालीमी सर बात कर रहे थे कि तालीम के साथ साथ तरबियत बड़ी जरूरी है। सर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो इसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं? मैं थोड़ी सी बात का एडवांटेज लेते हुए इजाफा करूंगा इसमें। एक नजरी और अमली तत्बीक में कहीं ना कहीं कमी बेशी नजर आती है कि जो आप सोचते हैं, जो गौर करते हैं, जो फिक्र करते हैं, उसे अमल में डालने की कोशिश की जाती है। निज़ाम तालीम हो, वो चाहे मजहब से जुड़ा हो, चाहे आपकी एक दुनियावी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ हो, जी। हर एक के अंदर कहीं ना कहीं एक इखलाकी कदर मौजूद है। इखलाकियाती बुनियाद बनती है। मजहब का तमाम दर्स इखलाकी दर्स है। वो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के साथ चलता है। जिम्मेदारी ये होती है कि वो शख्सी जिम्मेदारी के साथ हम अपना फर्ज कैसे अदा कर पा रहे हैं और इदारती जिम्मेदारी के साथ वो फर्ज कैसे अदा कर पा रहे हैं। हर मुआशरे के अंदर कहीं ना कहीं उस इर्तिका के साथ कोई ऐसी जुजियात जुड़ी होती हैं जिसके अंदर मैं समझता हूं कि ये रविश ज़ाती गर्ज पर मुंतबिक ना हो जाए। जहां ज़ाती गर्जें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जाहिर है ऐसा मुआशरा जहां पे मुआशी कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, मुसाफती अमल बढ़ता हुआ दिखाई देगा और सोशल डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर एक ऐसी कदर
झलकना शुरू हो जाएगी कि आपके रवैये के अंदर वो अनासर आपकी हैसियत से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। उन्हें आप ज़रूरतें कहें, आप उन्हें मफादात कहें, उन्हें आप ख्वाहिशें कहें, वो कहीं ना कहीं इंसान को जकड़ लेंगे जी। और इंसान अपने वसाइल के ताबे होकर हो सकता है उन ज़रूरतों को कभी पूरा कर पाए, कभी ना कर पाए, कभी ख्वाहिशों को पूरा कर पाए, कभी ना कर पाए। तो क्या होगा कि वसाइल और ख्वाहिश के दरमियान वही फ़र्क रहेगा जो नज़र और अमल के दरमियान फ़र्क रहता है। तो फिर क्या होता है कि इंसान मुमकिन तौर पर खुद एहतसाबी में से भी बाहर आ जाए। पहला अमल हमेशा इखलाकियात का होता है, खुद एहतसाबी का। फर्स्ट अकाउंटेबिलिटी योरसेल्फ। अगर आप खुद एहतसाबी से निकल गए तो फिर मुआशरा कहीं ना कहीं अपना एक जबर इस्तबदाद का अमल जरूर रखता है। ये उसकी ताकत है, वो चाहे रियासत की शक्ल में हो, मुल्क की शक्ल में हो, दौलत की शक्ल में हो, कहीं ना कहीं वो एक अपना जबर इस्तबदाद रखता है। ये जरूरी है। ये इखलाकियात का दर्स भी है कि कहीं ना कहीं आपको कहीं बंदिशें कायम करनी पड़ेंगी। और मैं ये समझता हूं कि ये हम सब की जिम्मेदारी है। वो चाहे तालीमी इदारे की जिम्मेदारी हो, घर की जिम्मेदारी हो, माँ की जिम्मेदारी हो, भाई की हो, बाप की हो, हम सब की एक जिम्मेदारी है कि हम अपने इखलाकियात के साथ अपनी ज़रूरती और एहतियाजियात के हिस्सों को कैसे तकमील तक पहुंचाते हैं, अपने वसाइल को कैसे बरूए कार ला सकते हैं और कहाँ उनकी एक खास हद है जहां हमें रुकना होगा। ये सब सफर हमने खुद तय करना है। मेरी तो यही गुजारिश है। सर ये तो गुजारिश होगी, अखलाकी जो हमारे फराइज हैं हम तो उनसे कोसों दूर चले गए हैं। आप देखिए, आप खातून हैं जी, तो ये मेरी एक राय है, आज से 15-20 साल बाद ये जो आपके शहरों में बड़ी बड़ी क्रॉकरी की दुकानें हैं ना, ये खत्म हो जाएंगी। घर में किचन का कॉन्सेप्ट एक वक्ती जरूरत के लिए कोई पानी गर्म करना है या कोई चाय वैसी, उस तक रह जाएगा। उसकी वजह हमारी जो खवातीन हैं, अब वो खाना पकाना उनके लिए सबसे बड़ा अजाब नजर आता है। नहीं हो रहा ये, मतलब आपको भी अंदाजा होगा, ठीक होगा। अब देख लीजिए, रात को 3 बजे भी आप फोन करें, आपको एक कैरियर आता है, आपको खाना पेश कर जाता है। बच्चे आपको पता नहीं है, उनको भूख लगी, वो माँ को नहीं कहते। पहले तो होता था ना कि माँ को कि मैंने बच्चों को पराठा भी, चूरी भी खिलानी है और इसको जनाब दूध भी पिलाना है, सारा कुछ। लेकिन अब वो उसके पास भी टाइम नहीं है, वो भी अपने मोबाइल पे मसरूफ है और बच्चे भी मोबाइल पे मसरूफ है। तो घर में रहते हुए सब तनाई का शिकार हो रहे हैं। और लेकिन उसका नतीजा क्या निकल रहा है? उसका नतीजा ये है कि हम एक सेहत के हवाले से भी, आपने अभी ये ड्राई फ्रूट की बात की जी। और मेरे ख्याल है कि आप भी अखरोट ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। अखरोट के साथ मुझे वैसे पसंद बहुत है। लेकिन बात ये है कि आगे जो बच्चे हैं वो आजकल इन चीजों से बहुत दूर है सर, दूर है ना, तो खाली गुजारों से दूर होते जा रहे हैं। किचन छोड़ दिया है, ठीक है। उसको अब लगता है बड़ा आसान है, भाई आप फोन करो यार क्या मंगवाना है, पिज्जा मंगवा लें, फलानी चीजें मंगवा ली, वो मंगवा लें। तो हम एक नीचे की तरफ तो जा रहे हैं ना। मतलब है कि वो जो एक हमारा ज्वाइंट एक था फैमिली का, या सारा कुछ, वो आहिस्ता तो ब्रेक तो हो रहा है जी। अच्छा, अब जब वो आप इकट्ठे ही नहीं बैठते, बुजुर्गों के साथ भी कोई नहीं बैठता, अपने हम असर भी उस तरीके से इकट्ठे नहीं बैठते, तो फिर उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा यही होगा ना कि फिर जो बेहसी होगी, ये बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप जितना बढ़ेगा। ये भी चंद दिन पहले की बात है। जी, इस पर मजीद हम सब बात करेंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, जिस तरह हम बात कर रहे थे सर कि जिस तरह कम्युनिकेशन गैप आता जा रहा है, फैमिलीज का जिस तरह भी सर बात कर रहे थे कि एक दूसरे के साथ जो मिलना जुलना, इकट्ठे बैठना, कोई भी इस तरह का टॉपिक का जो है वो आपस में डिस्कस करना, वो चीजें खत्म होती जा रही हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह हम अपनी जिंदगियों को बेहतर कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं? बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है जी। रेलिवेंट इस सेंस में है, सर ने भी अच्छा उसी तरफ इशारा कर दिया कि हम सेंस ऑफ एलियनेशन में दाखिल हो रहे हैं। बेगानगी, इसको हम कहते हैं समाजी बेगानगी। ये समाजी बेगानगी पैदा ही तब होती है जिस वक्त आपके यहाँ मुसाबकती अमल तेज हो जाए और उसके लिए वसाइल आप क्या साथ ना दे पा रहे हैं। तो फिर आप हर एक को कद्र के साथ देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इवन दो कि टाइम इज बीइंग वैल्यूड। उसे तकसीम करते जाएंगे तो उसे आप वैल्यूड करते जाएंगे कि मेरा ये टाइम इस वक्त इस्तेमाल ये हो रहा है, तो इसका अज्र क्या होगा। तो वो बड़ी अच्छी बात की एडम स्मिथ ने कि आप मोनोपोलाइज हो जाएंगे, जो आपके इर्द गिर्द माइशत का ऐसा दायराकार बन जाएगा कि उसका आयरन हैंड जो है वो आपको मोनोपोलाइज कर लेगा। फिर ये होगा कि आप ये कहेंगे
کہ میں انڈیویجولزم میں کیوں داخل ہو گیا ہوں. میرا تو بھائی تھا, میری تو ایک جوائنٹ فیملی تھی, میرا ایک خاندانی نظام تھا. وہ خاندانی نظام کے شیرازے بکھرتے ہوئے کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ پھر آپ اس کو جوڑنا شروع کر دیں کہ خون سفید ہو گیا. وہ خون سفید نہیں ہوتا, وہ خاندانی شیرازہ بکھرتا نہیں ہے, بلکہ وہ ایک نئے کلچرل سٹینڈرڈائزیشن میں داخل ہو چکا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے معیشت کی طاقت نے اسے ویلیوڈ کر لیا ہے. پرائرٹیز فکس کر لی آپ نے اس کے ساتھ اپنا جوڑ لیا ہے کہ میرا یہ حصہ اس وقت اس طرح جائے گا تو مجھے اس ویلیو کے بدلے میں کیا ملے گا. تو کیا ہوگا پھر؟ یہی سینس آف ایلینیشن, بیگانگی آپ کی بڑھتی جائے گی. اب اس بیگانگی کو ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سوال اصل میں یہ ہے ہمارے پاس اس وقت کہ ہم کیا واپس جا سکتے ہیں؟ نہیں, ہم واپس نہیں جا سکتے. واپس جانا بہت مشکل ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہے وہاں رہنا کیسے ہے. جی بالکل, سوال یہ ہوتا ہے. جی, اس کے ساتھ چلنا کیسے ہے. زمانے کا تقاضا یہی ہے, چیزوں کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. جی, دیر آر نیو ویلیوز آر ایمرجنگ. انٹرنیٹ نہیں تھا, انٹرنیٹ آ گیا, گیجٹس آ گئے, سہولتیں آتی جا رہی ہیں. تو ان کے ساتھ رہنا ہے نا. جی, تبھی ہم کہتے ہیں کہ نئی قدریں بنتی ہیں. ہم انہیں نئے قدروں کو بناتے ہیں کیسے ہیں؟ ہمارا حصہ کون ڈالتا ہے بنانے میں؟ اسے سمجھانے میں کون حصہ ڈالتا ہے؟ علم پہلی شکل ہوتی ہے کہ وہ اس کو شکل دیتا ہے. علم کی تخلیق کون کرتا ہے؟ سوال یہ ہے. جی, کیا ہم تخلیق کر رہے ہیں کہ یہ تخلیق کہیں اور ہو رہی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تخلیق یا پیداواری مراکز کہیں اور ہیں. جی, ہم تو ریسیپینٹ ہیں. تو بہتر ہے کہ کیوں نہ ہم پیداواری مراکز خود قائم کریں اور خود بنائیں. یہ کب ممکن ہوگا؟ جب میری یونیورسٹیاں کردار ادا کریں گی, جی, جب میرے کالجز کردار ادا کریں گے, جب میرے وہ ذمہ دار افراد کردار ادا کریں گے جہاں آج آپ اور میں بیٹھے ہیں. جی بالکل. اس ادارے کی ایک خاص حیثیت آ گئی ہے. اس نے سوشل اویئرنیس ڈیولپ کرنی ہے, اس نے سوشل موبیلٹی پیدا کرنی ہے. تعلیم کے مراکز اپنی حیثیتوں میں سماج کے ساتھ جڑتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ میری سماج چاہتا کیا ہے. اگر وہ سماج کے ساتھ جڑتا ہوا دکھائی نہیں دیتا تعلیمی عمل, تو وہ تعلیمی عمل خلا میں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ ہم اپنے تعلیمی مراکز کی حیثیتوں کو سمجھیں, جانیں اور یہ بنائیں اس قابل کہ وہ اپنا علم خود تخلیق کریں. اگر وہ اپنا علم خود تخلیق نہیں کر سکتے, میری قدر کو امریکنز کیا جانے, میری قدر کو تو میں جانوں گا. جی, میری ضرورت کو یو کے والا کیوں جانے, میری ضرورت کو تو میں جانوں گا. تو میری ضرورت کو ایڈریس کون کرے گا؟ میرا استاد کرے گا, میرا طالب علم کرے گا, وہ اپنے سماج سے جڑت بنائے گا. یہ بہت اسی آج ہم کہتے ہیں مختلف حصوں میں آج کل نئی نئی ٹرمز جو استعمال ہو رہی ہیں کہ یہ گیپ ہے بالکل. کمیونٹی کا جو ایک گیپ ہے آپ کے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کمیونٹی, سوشل انسٹیٹیوشنز کمیونٹی. یہ گیپ کیوں ہے؟ وہ اس لیے گیپ ہے کہ ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے دائرہ کار مخصوص کر لیے ہیں. ان میں سے باہر نکلنا نہیں چاہتے. دوش کسی کے اور سر دینا چاہتے ہیں, وہ دوش خود نہیں لینا چاہتے. میں اسے دوش نہیں کہوں گا, میں ذمہ داری کہوں گا. اپنی ذمہ داری سے بھاگنا, ذمہ داری سے. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ کیونکہ صاحب نے جس طریقے سے ویلیویشن کی بات کی تو رشتے جو ہیں ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, میں اپنے اسی شہر کی بات کر رہا ہوں. ہم اپنے چند دوستوں کے ساتھ, ہمارے اسکول فیلو تھے ہماری ایج کے, ہم ایک لنچ پہ گئے. جی, تو اس سے جیسے ہی ہم گئے تو ابھی کچھ دوستوں نے آنا تھا کہ وہ آ جائیں, تو پھر ہم آرڈر سب اس کا کریں کہ کیا کھانا ہے. تو سامنے دو میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے, تقریباً کوئی 4 گز کے فاصلے پہ, ایک آمنے سامنے, اور لگتا تھا کہ ان کی چند دن پہلے شادی ہوئی. خاتون کے ہاتھوں پہ مہندی وغیرہ ہر چیز ویسی تھی, اس نے کچھ جیولری وغیرہ بھی ہاتھوں میں پہن رکھی تھی. اب میاں صاحب جو ہسبینڈ ہے اس کے نوجوان جو تھا وہ اپنا موبائل لے کے الگ اس پہ لگا ہوا ہے, اور 3 فٹ کے فاصلے پہ ٹیبل کے دوسری طرف اس کی بیگم جو ہے وہ دلہن صاحبہ جو ہیں وہ الگ موبائل فون پہ لگی ہوئی. اچھا یار چلو ٹھیک ہے, وہ اپنا ان کے یہ اتنے میں ہمارے بھی دوست آنا شروع ہو گئے. ابھی ہم نے بھی کھانے کے لیے جو منگوانا تھا کہا, ان کا کھانا پہلے آ گیا. اب میں نے دیکھا کہ جناب وہ کھانا آ گیا, تو صاحب وہ پاکستانی فوڈ تو تھا نہیں, باہر کا ہی تھا. اب وہ خاتون جو ہے وہ چمچ سے جناب وہ ایک اس نے لقمہ لینا, لیکن وہ اسی میں مصروف ہے. میرے سے نہیں رہا گیا, میں اٹھ کے گیا ان کے پاس. میں نے کہا بھائی یہ دیکھیے, لگتا ہے کہ آپ کو میں مبارک دے دوں کہ آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے اس میں رشتے میں برکت ڈالے,
لیکن مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ آپ ابھی سے ہی اگر اس طریقے سے تنہائی کا شکار ہیں تو یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ تو تھا اس وقت کا. اس وقت شاید آپ آپس میں موبائل فون کے ذریعے رابطہ کرتے اور کرتی ہوں گی. وہ اب تو بھئی آپ کی شادی ہو گئی، رکھیں اسے، آپ اپنے گپ شپ کریں، اپنے ساتھ کوئی گفتگو اپنا کریں. جو ٹائم ہے اس کو، اپنا جو وقت ہے وہ گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا بھی گھر میں اور باقی فیملی کے بھی لوگ ہیں، آپ اپنی طرف سے ڈیٹ پہ آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہی آپ اس وقت کو انجوائے کریں. آپ اس خاتون نے بھی موبائل پکڑا، اس نے وہ نہیں یہ ہو گیا، وہ بس وہ ایسے. میں نے کہا جی دیکھیں، میں جو مینیجر بھی آ گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا. میں نے کہا نہیں یار کوئی ایسی بات نہیں، آپ ایسا کریں لکھ کے لگا دیں جو موبائل استعمال نہیں کرے گا ہم ان کو 10% کھانے میں رعایت دیں گے. مطلب آپ نے ان کو ایک مشورہ دیا. مطلب اب جب یہ حالت ہو جائے تو اس میں اب میاں بیوی اگر نئی شادی ہوئی ہے اس کی تو کوئی ویلیویشن کیا، اس کی اب کیا ویلیو لگائیں. اچھا جی، پھر ٹائم کیونکہ ہمارے بہت شارٹ ہے تو میں چاہوں گی کہ آج کے دن کے حوالے سے ہمارے ویورز کو کوئی میسج دینا چاہیں. دیکھیں جی، ہمیں پاکستانی بن کے سوچنا چاہیے ہر حالت میں. ہمیں اس ملک کو یہ تا قیامت رہنا ہے. افراد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، افراد آج ہیں کل نہیں ہیں. اس میں سیاستدان بھی ہیں، اس میں حکمران بھی ہیں. جو ہمیں ہر پارٹی نیا لالی پاپ دیتی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پاکستان کو مستحکم رکھنے کے لیے